السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف کریں گے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم سورۃ بقرہ کو پڑھ سکیں، چونکہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کی تھی، تو اس کی قبولیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ہماری اپنی کتاب کھولی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی سورت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہمیں نیک کاموں سے روکتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں برکت کے لیے اور عظمت کے لیے سورت شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعریف ہے، اور اس کو اگر با محاورہ پڑھیں تو اس کا میننگ ہے میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ کیا شروع کرتی ہوں؟ تو میں سورۃ بقرہ شروع کرتی ہوں۔ سورۃ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت ہے، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور ہجرت سے لے کر غزوہ بدر کے پہلے دور میں۔ دیکھیے، کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان آیات کا اور ان صورتوں کا شان نزول اور وقت نزول جان لیں، تاکہ ہمیں آگے ان کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ چند جملے میں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے بولوں گی کہ نبوت کا تاج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور آپ مکہ میں موجود تھے۔ تقریباً 13 سال تک جن لوگوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے، وہ ان کے اپنے لوگ کہ نبی کے اپنے خاندان اور برادری کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ہم کچھ بھی دین کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ہی شہر کے لوگوں کو، جن کی سیم لینگویج ہو، سیم کلچر ہو اور جن کے ساتھ تعلقات ہوں، رشتے ناطے ہوں، ان کو ہم دین کا پیغام دینے اٹھیں، تو کرب کی بات یہ ہے کہ وہ عام طور پر ہمارے ساتھ ویسا نہیں دیتے جیسے ان کو دینا چاہیے۔ تو عرب کے لوگوں کو ویسے ہی رشتے ناتوں کی بہت قدر تھی، اور مجھے جرت دیجیے کہ میں ایک لفظ کہوں، کیونکہ آگے ہمارے سمندر ہے جو ہم نے جذب کرنا ہے۔ مکہ والے جو تھے ان کی دشمنی پیغام سے تھی، پیغمبر سے نہیں تھی۔ پیغام نہیں پسند آیا انہیں، پیغام دینے والا ان کو بہت پیارا تھا، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا، صادق الامین تھا، اور جب پیغام دیا تو وہ پسند نہیں آیا۔ اور دیکھیے، عام طور پر جس نے پیغام نہیں مانا وہ عمر کے بڑے لوگ تھے، اور آج بھی جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پیغام کو لینا، چاہے وہ سمجھ بھی جائیں، وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر روایات کا ان پر بوجھ ہوتا ہے۔ مدینہ کے ماحول میں یہ صورت ہے، ہجرت کے بعد کا وقت ہے، اور مکہ سے چلے گئے 13 سال بعد، نبوت کے 13 سال تک مکہ والوں کو پیغام دیتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کے شروع کے ایام میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی، جو کہ 2-2.5 سال کے اندر کمپلیٹ ہوئی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا الظہرین، 2 چمکنے والیاں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیا کرو، قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی کہ جیسے 2 بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ جادو ٹونا کا اثر نہیں ہوتا۔ شروع میں ہم الفاظ کی کچھ وضاحت دیکھیں گے۔ الف لام میم یہ حرف مقطعات ہیں، مقطعات کا معنی قطع سے نکلا ہے، قاف تا عین حروف اصلی ہیں اس کے، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، اور ان کو یہ لیٹرز ہیں، حروف تہجی جس کو کہتے ہیں، یہ لکھے اکٹھے ہوتے ہیں مگر پڑھے کیسے جاتے ہیں، الف لام میم۔ ذالکا میں یہ الگ زا علیحدہ ہے، جس کو ہم اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حرف ہے جو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سب اشارہ ہے، جیسے ہم ہاذا کہتے ہیں یہ کے لیے، اور زا کہیں گے وہ۔
اٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہی شی اٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اور لام جب بھی آئے گا درمیان میں، اس کا مطلب ہے کہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زا کے ساتھ لام کا. اور قاف میں نے آپ کو پچھلے سورۃ فاتحہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، کا مخاطب کے لیے آتا ہے، یورز. ذالکا وہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ. تو ذالکا کو اگر ہم لفظی بات کہیں تو یہ اسم اشارہ ہے بعید کے لیے، یعنی کہ دور کی چیز طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ذالکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ. الف لام ہم دیکھ چکے ہیں کہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اور الکتاب، کتاب، بک، با قاف تابا، کتاب، قاف تابا. اور جب الف سا علام ساتھ لگایا تو کیا ہو گئی؟ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. خاص کتاب کون سی؟ قرآن پاک. اور لا نہیں کے لیے آتا ہے، نو کے معنی میں. ریب کہتے ہیں شک کو، ایسا شک جو ہمیں بے چین کر دے. فی اور ہی، یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، فی میں اور ہی اس میں. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک اس میں. الکتاب، یہ ایسی ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر للمتقین جو آگے لام آیا ہے حرف جارہ، یہ بالکل وہی لام ہے جو للہ کے ساتھ آیا تھا. فور کے میننگ میں آتا ہے. فور کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. متقی، یہ لفظ، یہ جو متقین لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں، آگے یا نون اور واو نون جو اینڈ میں ہوتا ہے وہ نکال لینا چاہیے، اور سٹارٹ کے ورڈ نکال لیں، درمیان سے حروف اصلی نکل آتے ہیں. میم تا قاف، متقی کی جمع ہے یہ متقین. متقی کس سے نکلا ہے؟ تقوی سے نکلا ہے. تقوی کے حروف اصلی کیا ہے؟ واو قاف یا. اور یؤمنون امن سے نکلا ہے، حمزہ میم نون. ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. خدن ہدایت سے. تو ہدایت کس کو ملے گی؟ جو متقی ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا. با پھر حرف جارہ ہے. حرف جارہ حروف جن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با ساتھ. پھر الف لام آیا ہے غیب کے ساتھ. غیب وہ چیز ہوتی ہے جو نظر سے باہر ہوتی ہے. الف لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے، وہ خاص چیزیں جن کو سے جو ہم سے پوشیدہ ہیں اور جن پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یؤمنون پھر امن سے ہے. حمزہ میم نون، یا نکال دیں. یا کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھی لکھا ہوا ہو یا، اس کے بارے میں آپ یاد دیکھ لیجئے، یہ وہ کے معنی میں آئے گا، وہ. الذین، یہ بھی اسم اشارہ ہے، اس کا میننگ ہے وہ سب لوگ. الذین وہ لوگ جو بغیب پر ایمان لے آتے ہیں. ینفقون، من اور ما دو لفظ ہیں، من پلس ما. من سے ما، جو اس میں جو بھی ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں. اور رزقناہم، رزقناہم یہ بھی لفظ سے مل کے بنا را زال قاف، یہ رزق سے ہے. نون الف نا، یہ نا جہاں بھی لکھا ہوا ہو آپ اس کو سمجھیں گے جیسے اہدینا ہم نے پڑھا تھا، بالکل وہی چیز ہے. نون الف نا، نا کا میننگ ہے ہم وہ سب جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو وہ خرچ کر لیتے ہیں. اور مما اس سے جو، اور یؤمنون پھر وہ ایمان. والذین ویسے ہی انزلہ، انزلہ نزلہ سے ہے، نون زال لام نزلہ سا. انزلہ جو نازل کیا گیا. وما علیکا کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن پاک. اور جو نازل کیا گیا ان سے پہلے، جو کہ قرآن سے پہلے، یعنی کہ نازلہ نازل سے ہوتا ہے. اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. آپ دیکھیں یوم الآخرتی ہدی للمتقین. اولئک بھی اس میں اشارہ ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے وہی سب لوگ اپنے رب کی طرف سے خودن ہدایت پر ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ اس کی تھی حرفی وضاحت. ابھی اس کو ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھیں گے. الف لام میں یہ حروف تہجی ہے، الفابیٹکس ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ اوپینینز ہیں. اوپینین کیا ہے؟ پہلا اوپینین کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے میننگز ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے. اور دوسرا اوپینین کیا ہے؟ مطلب مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف رائے دی ہیں. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ اس کے کوئی میننگز نہیں ہے، یہ جسٹ لیٹرز ہیں. اور ایک اور اوپینین ان کے بارے میں کیا ہے کہ
وی ڈونٹ نو دا میننگس، واللہ عالم بمرادی، کہ میننگس تو ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ اور تیسرا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ اس کا مطلب ہے الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا قرآن پاک۔ اور پانچواں اس کے بارے میں اوپینین ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا میننگ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو سب سے راجح ہے، جس کے بارے میں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، امام تیمیہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، یعنی کہ دیکھیے یہ حروف تہجی ہیں، الف لام میم، الف لام میم ایسے ہی الف لام میم ایسا ہی حرف ہے جیسے عام حروف ہوتے ہیں اور ان سے مل کر بنتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابل ہم ایک اور یہ بات بھی کرتے ہیں کہ سننے والوں کی توجہ مبذول کرنے کے، جیسے الف لام میم، جیسے ہی ہم کہیں گے تو جو سامعین ہے وہ اس طرف توجہ دیں گے، اٹینشن دیں گے۔ اور سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آتے ہیں، حروف کا مجموعہ ہے، یہ حرف ہیں، ان حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظ سے مل کر آیات بنتی ہیں، اور آیات سے مل کر مکمل قرآن پاک ترتیب دیا گیا ہے۔ اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ لایا گیا ہے، فیاتوا بحدیثہ ان کنتم صادقین، کہ ایسا ہی کوئی کلام آپ لے آئیے اگر آپ سچے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ہسٹری میں کہ عرب میں کوئی بھی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب لوگ جو تھے وہ اپنے کلام میں بہت فصیح و بلیغ تھے، اور وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہماری لینگویج بہت اچھی ہے، اور وہ شاعری کے بارے میں ان کا اس طرح کی بات تھی، لیکن ان سے جب کہا گیا کہ آپ کوئی ایک صورت ہی لے آئیے تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایک صورت بھی لے آتے۔ ٹھیک ہے، ذالکہ، دوبارہ ذالکہ پہ آ جائیے، اس کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے۔ یہ اسم اشارہ بعید کا ہے، جیسے میں بتا چکی ہوں، وہ کے معنی میں عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ کسی چیز کی بلندی اور عظمت کے اظہار کے لیے اسم اشارہ بعید کا لایا جاتا ہے، اشارہ بعید سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسم اشارہ بعید اس لیے لایا گیا ہے کہ اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ اس کی بہت زیادہ جس چیز کی اہمیت ہو اس کے لیے ہم بدل۔ اس کی اصل جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی کہ اسم اشارہ بعید کا ذالکہ کا لانے کا کیا مطلب تھا کہ قرآن پاک کی جو اصل کتاب ہے، یعنی کہ فرسٹ کاپی جو قرآن پاک کی ہے، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کہاں ہے وہ؟ بلند مقام پر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح المحفوظ، سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں آیا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی اصل لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور سیکنڈ کاپی اس کی کس کے پاس ہے؟ فرشتوں کے پاس ہے۔ فی صحف مقرمہ مرفوع مطہرہ بیدی سفرہ کرام بررہ، تو یہ کہاں آیا ہے؟ یہ آیا ہے سورۃ عبسہ آیت 13 سے 16 میں، کہ اس کی سیکنڈ کاپی فرشتوں کے پاس ہے، اور تھرڈ کاپی آج آپ کے اور میرے پاس موجود ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ الکتاب، الکتاب، کتاب کا میننگ کاف تابا جو اس کے حروف اصلی ہیں، اس کا میننگ کس سے بنتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ ایسی کتاب ہے، لا ریبہ، اس میں شک نہیں۔ اچھا، دا بک اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں صحیفے کا لفظ بھی کتاب کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور الف لام لگانے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ کوئی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے۔ لا نہیں، ریب، ریب شک، ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کر دے، ایسا شک جو سکون نہ لینے دے، جو پریشان کر دے اور سکون چھین لے۔ اور کیا کہا گیا؟ لا ریبہ، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر اعتبار کیا جائے کہ یہ دل میں اترنے والا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کے کویسچنز کے آنسر دے گی، آپ کو سوالوں کے جوابات دے گی، جس کی تلاش میں آپ ہیں سکون کی۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ ہم کماتے کس لیے ہیں؟ ہمیں فیسلٹیز کس لیے چاہیے؟ سکون کے لیے، اور یہ کتاب ہمیں وہ سکون دے گی، مطمئن کرے گی اور بھروسہ دے گی، اور بھروسہ کیجئے کہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کو مطمئن کر دے گی۔ فی ہی، اس میں، اس کتاب میں، کہ یہ اللہ کس میں، یا جو پیچھے جائے گا فی ہی راجع ہے کتاب کی طرف، کہ اس کتاب میں
کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اپنے بندے کے لیے. اور لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدن، ہدایت ہے. ہدایت کیا؟ رہنمائی، گائیڈنس جو ہم مانگ رہے ہیں. اور آئی کیوں یہ کتاب؟ کتاب کے لانے کی وجہ کیا تھی؟ ہدن، ہدایت کے لیے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ رہنمائی، گائیڈنس، راہ دکھانا. کس کو راہ دکھائے گی؟ للمتقین، متقین کو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس لیے آئی ہے؟ ہدایت دینے کے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. اور کس کو ریلیکس کرے گی یہ؟ متقین کو. اب متقی کیا ہوتے ہیں؟ متقی وہ ہوتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے، تقوی والے متقی ہوتے ہیں. اور تقوی کے کیا معنی ہے؟ پرہیز کرنا، پرہیزگاری، بچنا، خطرے سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. کیا کہلاتا ہے؟ پرہیزگاری کہلاتا ہے، ڈرنا کہلاتا ہے. اب ہے کیا ڈرنا؟ کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہدایت یا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچائیں یا ہر اس چیز سے بچائیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے. کیوں بچائیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تو کیا ہوا کہ ہدایت ان کو ملے گی جن میں کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا. جن میں تقوی ہوگا ان کو ہدایت ملے گی. اچھا، ایک جگہ قرآن پاک میں ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ ہدی للناس، ہدایت تو تمام جہانوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہدی للمتقین، ہمیں یہاں مل رہا ہے صرف متقین کے لیے ہدایت. ہدایت متقین کے لیے ہے تو یہ لفظ کیسے آیا تھا کہ ہدی للناس؟ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے، پیچھے جائیں گے تھوڑا سا، انفارمیشن جو ہم نے پچھلی دفعہ لی تھی. ہدایت، رہنمائی. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا، راہ دکھانا. اب اس کے بارے میں ہمیں دیکھ ہدایت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ علمی اور عملی ہدایت. علمی یعنی کہ نالج. اب یہاں پر 2 قسم کی ہدایات ہیں. پہلی کیا ہے؟ جو قرآن پاک پڑھنے آئے گا اس کو علم ملے گا، اس کو نالج ملے گا، اور یہ سب کے لیے ہے. دوسرے نمبر کی جو ہدایت ہے عملی ہدایت، وہ صرف متقین کے لیے. ٹھیک ہے. اور اب اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم متقی کیسے بنیں. چنانچہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت چاہیے، گائیڈنس چاہیے، روڈ چاہیے کہ ہمیں فلاح کی طرف جانا ہے، کامیابی کی طرف جانا ہے، ہمیں سکون کی طرف جانا ہے، ہمیں آپ کا رستہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہم سے کیا کہا کہ میں ہدایت دوں گا، کتاب اٹھائیے، ہدایت ملے گی. ہر کسی کو علمی ہدایت ملے گی. لیکن اگر آپ کو عملی ہدایت چاہیے، ہدایت توفیق بھی چاہیے، ہدایت ارشاد تو مل گئی، توفیق چاہیے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی حاصل کرنا پڑے گا. اور تقوی کے آپ دیکھتے ہیں لیولز ہوتے ہیں. ہر بندے کا تقوی اس کے اپنے لیول کا ہوتا ہے، اور ہدایت بھی اس تقوی کے لیول کے مطابق ہی ملتی ہے. اب یہ ہم پہ اور آپ پہ ہے کہ ہم میں سے جس کا تقوی زیادہ ہوگا اس کی ہدایت اتنی ہی زیادہ ہوگی. علمی ہدایت اور عملی ہدایت کو ہم میچ نہیں کر سکتے. علم سب کو مل جاتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن پر بہت سی ہدایت ہوتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. تو نالج، رشد اور رہنمائی. عملی ہدایت ہے وہ کرنے کی صلاحیت ہے. تقوی، جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی رہنمائی. تو ہم کبھی بھی اب قرآن پہ، قرآن پڑھانے والوں پہ، قرآن کے نالج پہ، مدرسے پہ کسی بھی چیز کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم بلیم کس کو کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو. ہمیں اپنے آپ کو ایسی زرخیز زمین بنانا ہے. جیسے آپ دیکھیے مٹی جو ہوتی ہے وہ نم ہوتی ہے، اس کے اوپر جب پانی گرتا ہے تو پانی کو وہ جذب کرتی ہے اور ایک بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے. اسی طرح سے ایک زمین ہوتی ہے جس کو ہم سخت کر لیتے ہیں، اس پہ جب وہ پانی گرتا ہے تو اندر جذب بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ آج پتھروں کی زمین ہے. اور اسی طرح سے زمینوں کی بھی سیم اور تھور والی بھی زمینیں ہوتی ہیں. اگتے نہیں ہیں چیزیں، اگتی نہیں ہیں. حالانکہ جتنا اچھا پانی اور بیج ڈال دیا جائے. ہمارا دل ایک زمین کی طرح ہے، اگر ہمارا دل زرخیز ہوگا تو ہمارے اندر نالج بھی اسی طرح جائے گی. اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقوی کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگنا ہوگا. ذالک الکتاب، آگے بتایا گیا یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل کے ذریعے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی. معزز کتاب ہے، تعظیم والی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، کتاب مبارک ہے.
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اطمینان سے پڑھیے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، جو بات بھی ہے اس میں بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، تمہارے لیے اس میں نعمتیں ہیں، حقیقتیں کھولے گی، یہ کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، آپ کے اپنے کی سیلف حقیقت کھولے گی، ہر چیز کو روشن کر کے آپ کے لیے رکھ دے گی اور ہدایت کا راستہ دکھائے گی، سکون اور کامیابی اس سے ملے گی، مگر اس کو پانے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، متقی ہونے کے لیے مانگنا پڑے گا۔ ایک اور چیز کہ الکتاب، الکتاب کہا گیا یعنی کہ ساری کی ساری ٹوٹل کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی حصے میں شک نہیں ہے، اس کے ہر حصے میں سچائی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کوئی چینجنگ بھی نہیں آئی اس میں، نو چینج۔ الکتاب خاص کتاب ہے، مکمل اور ساری کی ساری کتاب ہے۔ آگے مزید ہمیں بتایا گیا ہے، اب دیکھیے آپ اور میں تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب کہا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو کھولنے کے لیے متقی بننا پڑے گا، تو متقی بننے کے لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے، کچھ خصوصیات اپنے اندر لانی ہے۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو مان لیتے ہیں، آمن یؤمن، ایمان کیسے مان لیتے ہیں؟ دل سے مان لیتے ہیں، زبان سے بھی مان لیتے ہیں، زبان سے تو آپ میں سب مانتے ہیں، دل سے بھی مان لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے عمل سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ مان گئے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ بالغیب کو۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو نگاہوں سے اوجھل ہو، جو نظر نہ آئے، اس کو ہم کہیں گے غیب۔ اور یہاں پر آگے دیکھیں، آگے الف لام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ الف لام کیا ہوتا ہے؟ کسی کومن کو پراپر کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ غیب کی چیزیں جن کو ماننے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، جن کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہی غیب۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی، انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، یوم الدین کو ہم نے نہیں دیکھا، قبر قیامت ہم نے نہیں دیکھا، اپنی قسمت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ جو نظر نہیں آ رہا وہ، اور ہمارے خالق نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو مان لے، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارے خالق نے کہا ہے ہم اس کو مان لیں، تو آپ نے کہا ہم نے مان لیا، سمینا و اطعنا۔ دیکھ کر ماننا ماں کا اتنی ویلیو نہیں ہوتی جو بغیر دیکھے ماننے کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے بہت لوگ ہسٹری میں ایسے گئے ہیں جو دیکھ کر مانے تھے، جب اللہ کو سامنے دیکھا، جب عذاب کو سامنے دیکھا تو مان گئے، تو وہ ماننا کام نہیں آتا۔ اور ہمیں بھی حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ جب بھی نزاع کا ٹائم آئے گا اس وقت ماننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو علامات، پہلی علامت نمبر 1 کیا ہے؟ تقوی کی پہلی علامت ہے غیب پر ایمان لانا۔ تقوی کی پہلی علامت ہوتی ہے غیب پر ایمان لے آنا، جیسا کہ آپ دیکھیں آج کل کے اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہول کے بارے میں دریافت دی ہے ہمیں، آپ کو اور مجھے، ہم نے سب دیکھا کہ بلیک ہول ہے وہ ایک چیزوں کو کھا رہا ہے، اسی طرح سے ہمیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاروں کے بارے میں ہم سے بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایلینز ہیں، وٹ ایور، بہت سی اس طرح کی پرابلمٹک چیزیں ہیں، لیکن ہم اس پہ اگر نہیں مانتے، غیب ہے نہیں زندہ رہا، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو ماننے کا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا۔ تو ان حقیقتوں کو ماننا جس کو ماننے کو کہا گیا ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ علامت نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامہ یقیم، اقامت، اقامہ کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے کو، اور قائم کرنا، اسی کا حروف اصلی میں ہم نے پیچھے الحم شریف میں پڑھا ہے مستقیم، قوامہ یقوم، مستقیم سیدھا ہونا، تو یہاں پر بھی اقامہ اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ پابندی وقت، یعنی کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہو۔ نمبر 2 قبلہ کی طرف رخ کر کے، نمبر 3 طہارت، نمبر 4 نیت، نمبر 5 قیام، رکوع، سجود، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا۔ اب ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اسے فرمایا ارجی فصلی وإنک لم تصلی، کہ جائیے آپ نماز ادا کیجیے، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ دوبارہ گیا اور دوبارہ اس نے ویسے ہی فٹافٹ نماز پڑھی اور دوبارہ آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی فرمایا ارجی فصلی وإنک لم تصلی، کہ جائیے نماز پڑھیے، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ تھرڈ ٹائم بھی ایسے ہی دوبارہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ارجی فصلی وإنک لم تصلی، تو اس نے فرمایا آپ بتا دیجئے
میں اس کو کیسے پڑھوں۔ نماز ادا کرنے کے لیے تعدیل ارکان اور اطمینان ضروری ہے۔ جلدی پڑھنا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ سکون سے نماز پڑھنا، خاص طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں صلاۃ کا مطلب دعا ہے، سواد لام ہا، تو دعا کے ساتھ صلاۃ نہیں آیا، الصلاۃ آیا، الف لام ساتھ آیا ہے۔ الف لام میں فرض و نوافل اور سنتیں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ جس کا حکم ہمیں ملا ہے، خاص عبادت جو آپ نے کر کے دکھائی۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ متقی کی صفات ہم ڈسکس کر رہے تھے، متقین کی صفات، اس میں سے 2 صفات ہم نے ڈسکس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ان باتوں پر ایمان لے آئے جو کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ نماز کو اس کے تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے، اپنے تمام شرائط اور رکن کے ساتھ۔ اور تیسری نمبر پہ جو اس کی خصوصیت ہے، ينفقون وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ مما جو ہے 2 لفظوں کا مرکب ہے، من اور ما، من اور ما، من سے ما، جو، اس سے جو، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر آپ تشدید دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے من، نون کو حذف کر کے میم کو ڈبل کر دیا گیا، مما بن گیا۔ اس سے جو رازہ کا رزق کہتے ہیں ہر فائدہ مند چیز کو، ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے، اور جو فائدہ مند چیز ہم نے ان کو دی۔ اب جو نون نظر آیا، نون کے اوپر ہوتا ہے کھڑی الف، اس کا مطلب ہے نون الف نا، جو آپ نے پڑھا ہے نا اہدنا، آخر میں ورڈ تھا نا ہوتا ہے ہم نے، یہاں پر بھی رازق نا، رزق دیا نا ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی فائدے کی چیز ہم نے ان کو دی، یعنی کہ ان لوگوں کو دی، ہم ان سب کو، ينفقون، ينفقون نون فا قاف نفق سے ہے، نفق ہوتا ہے سوراخ کرنا، جیب میں سوراخ ہونا، یعنی کہ وہ آگے سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یا نکال دیجئے، یا کہتے ہیں وہ سب، واو نون جمع کی علامت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی رزق ہم نے، جو بھی فائدے کی چیز ہم نے ان کو دی، وہ اس کو خود خرچ کرتے ہیں، بلکہ اسے آگے بھی، یعنی کہ رکھ نہیں لیتے اپنے پاس، بلکہ آگے بھی دیتے ہیں۔ انفق ينفق انفاق سے ہے، نفق سوراخ کو کہتے ہیں۔ اور یہ انفاق میں اگر ہم صرف مال کہہ لیں، اگر ہم کہیں کہ وہ صرف مال ہے، تو اس میں 3 چیزیں آئیں گی، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ۔ صدقات واجبہ کیا ہے؟ وہ ایسی واجبات، یعنی کہ ایسی چیزیں جو پورے سال ہمارے پاس رہیں، سونا ہو، وہ پیسہ ہو، وہ کوئی بھی مال و دولت ہو جو کہ ہم سیو کر سکیں، پورے سال کے بعد ہم اس پر 2.5% زکوٰۃ دیں گے، یہ ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ اور صدقات مستحبہ کیا ہے؟ اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی ڈیمانڈ کے مطابق فی سبیل اللہ دینا صدقات مستحبہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نفقات لازمہ، جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے اس کو ہم کہیں گے نفقہ، نفقات، جیسا کہ اولاد پہ خرچ کرنا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا۔ we have to do that، we must have to do that، یعنی کہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم جن چیزوں کو آن کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہمارا خرچ کرنا لازم ہے۔ تو مال کے اندر یہ 3 چیزیں آئیں گی، اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس 3 شرائط ہوں گی۔ فرسٹ، یہ اسراف نہ ہو، اسراف نہ کیا جائے، ضرورت جتنا ضروری ہو اتنا خرچ کریں۔ نمبر 2، بخل نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے بھی کم خرچ کیا۔ نمبر 3، اقتصاد ہو، یعنی کہ اعتدال ہو، انصاف ہو، اپنی طاقت کے مطابق بالمعروف طریقے سے ضروریات کو پورا کرنا اعتدال کہلاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے ما نقض صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوا؟ 3 شرائط ہوئی، ایمان لے آنا، نماز ادا کرنا اور مارچ خرچ کرنا۔ اور رزق دے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہر فائدہ چیز کو رزق کہتے ہیں، فائدہ مند چیز کو جو ہمیں فائدہ دے، تو ہم اس میں مال لیں گے، اس کے ساتھ ہم علم لیں گے۔ اگر علم دیا ہے وہ بھی اپنے تک محدود نہیں کرنا، اس کو آگے سپریڈ کرنا ہے۔ اگر وقت ہے آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا بچ جاتا تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی صلاحیت، کوئی ٹیلنٹ، کوئی اسکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اس کو بھی سپریڈ کرنا ہے، اپنے پاس سنبھال نہیں لینا ہے۔ تو ایسا شخص قرآن سے حقیقت فائدہ اٹھائے گا، اور پھر آپ دیکھیں اس شخص کو ضرورت بھی محسوس ہوگی۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، سمینا و اطعنا کہے، نماز کو اس کی پابندی سے ادا کرے، اور مال کو وہاں خرچ کرے جہاں کہا گیا ہے، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے۔
آپ دیکھیے صحابہ نے قرآن پاک میں آگے آپ دیکھیں کہ وہ سوالات کیے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہاں کہاں خرچ کریں، تو کہتے ہیں جو آپ کو خرچ سے باقی بچ جائے وہ آپ خرچ کریں۔ تو صحابہ نے اس طرح کے سوالات کیے، اور آج بھی جو بندہ اس طرح سے متقی ہوگا اس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ کوشچن کرے۔ اور دیکھیے ایسا شخص قرآن سے حقیقی فائدہ لے گا، اور آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اپنے بندے کو سمجھے، اس کو گائیڈ کرے، اس کی رہنمائی کرے۔ اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب ہم یہ کام کریں گے تو فائدہ ہمیں ضرور ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ نازلہ کیا کہتے ہیں؟ نازلہ اترنا، اوپر سے اترنا۔ اس سے مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا، یعنی کہ قرآن بھی وحی کی شکل میں اتارا گیا اللہ تبارک۔ اس کے علاوہ بھی گائیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی شکل میں، وہ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتارا گیا قرآن کی صورت میں یا احادیث کی صورت پر، اس پہ ہمیں مان لے آئے۔ تو ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں ان پر جو کہ اتارا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث و قرآن کی شکل میں، اور وما انزل من قبلک، اور جو نازلہ ینزلو بتدریج اترنا، آہستہ آہستہ اترنا، اوپر سے اترنا، نازل ہونا کہتے ہیں اوپر سے اترنے کو۔ آپ سے پہلے کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے۔ کن پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر۔ تو ان پیغمبروں پر بھی ایمان لانا، ان کے کتابوں پر بھی ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ الیوم الآخر، وہ دن جو آخر میں آئے گا، یعنی کہ آخری دن۔ آخر میں آنے والی سے کیا مراد ہے؟ قیامت۔ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، حشر پر، قیامت پر، حساب کتاب پر۔ شک اور شبہ سے پاک یقین۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ علم سے بھی اوپر درجہ ہے یقین کا، جس میں کوئی شک ہی نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ان کو پتہ ہے ان کا حساب ہوگا ایک دن۔ اور یقین کو ہم کہتے ہیں یہ علم سے تھوڑا سا اوپر درجہ ہے، تھوڑا سا کیا، کافی اوپر درجہ ہے، علم سے بہت زیادہ درجہ ہے، یعنی بس یقین کر لینا ہر حال میں ایسا ہوگا۔ اور اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، خدن جو ہدایت پر ہیں۔ یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ وہ ہدایت جو علمی بھی ہو اور عملی بھی ہو۔ دیکھیں پیچھے جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں وہ عمل کے حساب سے ہے، ایمان لے آنا غیب پر، پھر نماز قائم کرنا، پھر رزق دینا، اور پھر کتابوں پر ایمان لانا اور کتابوں کے احکامات پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ عملی دلیلیں ہیں۔ تو وہ ہدایت جو علمی بھی ہو، ارشاد بھی ہو اور توفیق بھی ہو، جب یہ دونوں اکٹھی ملیں گی تو یہی لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، یعنی کہ ان پر علم اور عمل کی باتیں دونوں ان پہ کھل چکی ہوں گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ فلاح کہتے ہیں کاٹنے اور چیرنے کو، ایسی کامیابی جو محنت مشقت کے بعد آتی ہے اس کو کہتے ہیں فلاح۔ مفلحون فلاح سے نکلا ہے، اور مفلحون جمع ہے فلاح مفلح کی۔ مفلح کہتے ہیں عربی میں کسان کو بھی۔ کسان کی آپ مشقت دیکھیے کہ فارمر جو محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس پہ ہل تراتا ہے، پھر اس کو چیرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس پہ پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کی محنت کرنے کے بعد، پانی دینے کے بعد، ٹائم ڈیوریشن کے بعد اس کو کاٹتا ہے۔ تو اتنی ایک زیادہ محنت کرنے کے بعد اس کو کیا ملتی ہے؟ کامیابی۔ تو اسے کہتے ہیں مفلح۔ مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر محنت اور مشقت سے زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی کرنی ہے۔ اب یہ چیز کو، ان چیزوں کو ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہم نے پہلی 3 آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی تھی کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ الرحمن الراحمین ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد ہم نے کیا مانگی؟ اہدنا، کہ ہمیں ہدایت دیجیے، المستقیم، سیدھے راستے کی۔
تو اللہ तबारक व तआला ने कहा कि आप वाकई सीरियस हो, क्या आप वाकई हिदायत चाहते हो, क्या तुम्हें वो रास्ता चाहिए कामयाबी का। और हमने रास्ता किसका मांगा था, अनअमता अलैहिम, वो लोग जो इल्म सिर्फ हासिल नहीं करते बल्कि इल्मी हिदायत के बाद अमली हिदायत पर भी अमल करते हैं, हमें वो लोगों के रास्ता चाहिए। क्या वाकई ही आर यू सीरियस, यू वांट टू टेक द रोड, स्ट्रेट रोड। अच्छा, सिरात मुस्तकीम ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे और सीधा चले जाएं, ये बहुत जिग जैग रास्ता है, हमें थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होना है। जब कुरान पाक हमें जैसी जैसी कंडीशन में जो जो हुक्म देगा वैसे ही अमल करना है, तभी हम उस रोड पे सही जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने कामयाब होना है हाईवे पे, एक हाईवे है, एक ही हाईवे है, जो रास्ता ऊपर जाता है वो जाता है जन्नत की तरफ, और जो रास्ता नीचे जाता है वो है जहन्नुम की तरफ। जो नीचे जाने वाला रास्ता है उस पर हमें तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं, हमारा पेट्रोल भी खर्च नहीं होता, रास्ता भी बिल्कुल इवन है, और रास्ते में हमारे पास सुकून लेने की जगह भी है। लेकिन है क्या कि वो रोड ज्यादा ज्यादा सीधा कहाँ जाएगा, खाई में जाएगा। और एक रोड है जो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के लिए आपको पेट्रोल भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, आपको गाड़ी की ट्यूनिंग भी करवानी है, और ऊपर जाते हुए रास्ते में आपके कोई स्टॉप्स भी नहीं है जहां आप रुक सकते हैं। लेकिन आप और मैं, अगर हमसे, और जो ऊपर सीधा जो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, यानी कि वो हमारा डेजिग्नेशन है, वो मंजिल है हमारी। अब आप और मैं इसलिए तो नीचे रास्ते पे नहीं जाएंगे ना कि हमारा पेट्रोल कम खर्च हो रहा है, हम इजीली जा रहे हैं और वहां का माहौल भी सही है, वहां की रोड भी सही है, तो हम वहां उस रोड पे कभी नहीं उतरेंगे, कभी भी कॉन्शियसली नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमें मंजिल पर जाना है। मंजिल पर जाने के लिए हम मेहनत करेंगे, हम गाड़ी को पेट्रोल से फुल करेंगे, हम उसकी ब्रेकें चेक करवाएंगे, हम उसके टायर्स देखेंगे, और फिर हम उसको ऊपर लेके चलेंगे, वजन उस पर ज्यादा ना हो, और वो पोलाइटली चले, चाहे हमें रास्ते में ना हमें स्टॉप्स मिल रहे हैं, ना हमें कोई फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेकिन हम ऊपर ही जाएंगे। इसी तरह से अगर हमें वाकई ही जन्नत का रास्ता चाहिए तो हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है, सालिकल किताब। आइए, अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आप वाकई जन्नत चाहते हैं, तो आप किताब खोलिए, मेहनत कीजिए। आपको समझ नहीं आ रही, आप वहां जाइए जो आपको समझा दें। फिर दुआ किससे मांगिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दुआ ही इबादत है। जब हम गैब से दुआ मांग रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, जो सामने नहीं होता, उससे जब हम मांगते हैं तो हम इसकी इबादत करते हैं, तो हम इबादत में ही हैं, दुआ के मामले में हम इबादत में ही हैं, और हम दुआ मांग रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं यही किताब है, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त है, शर्त लगा दी है आप पे और मुझ पे, कि करना क्या है, हिदायत चाहिए, मुत्तकीन को मिलेगी, इल्म तुम्हें भी मिल जाएगा, स्टोरीज हैं, असाइनमेंट्स बनाइए, इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, ग्रामर लीजिए, आप इसकी ट्रांसलेशन लीजिए, लेकिन आपको कामयाबी चाहिए वाकई, तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। मुत्तकी बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मुत्तकी बनने के लिए हमें पहले तो ईमान लाना पड़ेगा, जो कहा गया है उसको मानना पड़ेगा। मान लिया, समीना व अताना, जो सुनेंगे हम मानेंगे, गायब आपके सामने नहीं आएगा लेकिन आपने मानना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नमाज को ऐसे अदा करना है जैसे अदा करने का हुक्म दिया है। हमने आपको ऑर्डर लगाया था कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको करके दिखा रहे हैं आप वैसे करेंगे, उस तर्ज पे इबादत करेंगे, अरकान को ऐसे ही अदा करेंगे। और एक बात आप इसमें मामले में याद रख लीजिए, तो वो आपके लिए काफी होगी नमाज कायम करने के लिए, इत्मीनान। अपनी नमाजों को इत्मीनान से पढ़िए। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिस्क, जो भी फायदे की चीज आपको लगता है कि इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो आप उसके अपने तक महदूद मत कीजिए, उसको आगे दीजिए। कभी भी कोई क्वालिटी हमें मिल जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको आगे भेजते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, तो अल्लाह की किताब पर भी ईमान लाइए, और जो उनसे पहले आया उस पर भी ईमान ले आइए। और आखिरत पर जो यकीन करेगा वो जाहिर है उसको पता है कि मेरा इम्तिहान होना है, मेरा टेस्ट होना है, मेरा रिजल्ट आना है, तो कभी भी वो भटकेगा नहीं। जैसे हमें पता होता है कि हमारा पेपर होना है, तो हमें सारी रात भी लगानी पड़े तो हम रात को लगाकर पेपर की तैयारी करते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी लगानी पड़ेगी
کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے. جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے تو ہم کبھی بھی چھپے یا کھلے ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کے بارے میں ہمیں پریشانی کا سامنا پڑے. تو جو یہ 5 چیزیں کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اس پہ لکھ دی گئی ہے. سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی ہمیں کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، جیسے کہ جیسے ہمیں سورۃ فاتحہ میں بتا دی گئی تھی نا انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، اسی طرح سے سورۃ بقرہ میں بھی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری کو کلیئر کر دیا گیا، یہ آپ کی اور میری کیٹیگری ہے، انعمت علیہم ہے.